حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے سجایا جاتا ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پس وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ جل شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے داروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر دوزخ کے دروازے بند کر دے۔ اور جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ جل شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ جل شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے دوزخ کے یعنی مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور جب رمضان شریف کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ دوزخ سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازوں کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا بیٹھا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی صورتحال رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرماتے ہیں، اور 4 شخصوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ یعنی دل میں بغض رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ساری مخلوقات سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ جل شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کے روزوں کے اور تراویح کے بدلہ میں ان کو اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندو، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں اور غلطیوں پر ستاری کرتا رہوں گا، ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے کبھی رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ سبحان اللہ، اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے اجر کے فیصلے ہیں اللہ کی طرف سے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے انعامات ہیں۔ تو عید کے دن تیار ہو کے عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جس رب نے تمہیں ہدایت دی، جس نے اپنا ذکر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کی بڑائی بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ جب تم اس کا ذکر کرو گے، اس کا شکر کرو گے تو وہ تمہیں پھر بھی اپنی عبادات کی توفیق دے گا۔ تو یہ جو توفیق ہے یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ہم مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا مبارک مہینہ عطا کیا اور اس مبارک مہینے میں کچھ ٹوٹے پوٹے اعمال کرنے کی توفیق دی۔ اب ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اور خوشی کا جو دن ہوتا ہے اس میں دشمن بھی گھر میں آ جائے بندہ اس پہ بھی درگزر کر دیتا ہے، اور رب تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ رب العزت فرماتے ہیں آج میرے بندو تم آئے ہو، سارے جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، سارے میرے سامنے آ کے اپنے آخرت کے معاملہ میں مجھ سے سوال کرو۔ میری عزت کی قسم، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں کے سامنے، تمہیں کافروں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ تو وہ رب جو دنیا میں عزت عطا کرتا ہے، ہم خود سوچیں ہمارے کتنے گناہ ہیں، اللہ ان پہ ستاری والا معاملہ فرماتا ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اگر ہمارے گناہوں کی بدبو ہوتی ہم کسی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں تھے، تو جس اللہ نے اتنے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے
ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ رب العزت ہمیں فوراً پکڑ نہیں کرتے، اس رب سے معافی مانگیں، اور کیا پتہ اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ اور خصوصاً خوشی کے دن، عید کے دن، جب فطرانہ ادا کر کے، جب اللہ کی مخلوق کے حقوق پورے کر کے اللہ کے حضور ہم جائیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، وہ رب کتنا خوش ہوگا جس نے اپنے در رحمت پہ لکھ دیا، آجا میرے بندے، ایک دفعہ صدق کے دل سے کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، میں تجھے